السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ہم نے دو صحابیات کا تذکرہ پڑھ لیا، سیدنا اسماء بنت ابی بکر، سیدنا اسماء بنت امیس، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا ان کے قصے کو، بہت کچھ سیکھا ہوگا ان کی زندگی سے، اور بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو پہلے سے نہیں پتہ تھی۔ تو آج جس صحابیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ صحابیہ ہیں سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ۔ سیدہ ام رومان، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، تو اب ہم آگے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وتوفیق عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خاندانی پس منظر۔ اچھا، کتنی چیزیں ایک بیک گراؤنڈ سے، خاندانی بیک گراؤنڈ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ میں یہ ریکارڈنگز کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کس قدر خوش قسمت خواتین ہیں کہ جن کا 1450 سال کے بعد بھی ہم ان کی لائف ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں، ان کو جان رہے ہیں۔ آخر کچھ تو کیا ہے نا انہوں نے، آخر کوئی تو شان تھی نا ان کی۔ ہمیں یہاں دیکھیں، آج کوئی وفات پا جائے تو کوئی مشکل سے 10 یا 20 سال بھی، یعنی اس کی ایک نسل کے بعد اگلی نسل بھی مشکل سے ہی اس انسان کو یاد رکھتی ہے۔ ہاں، اگر اس نے کوئی نیک کام کیے ہیں جن کاموں کے ریفرنس سے وہ یاد دہانی ہو جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے، مگر عموماً بھلا دیا جاتا ہے۔ مگر کیا کیا خوبصورت خواتین تھیں کہ جن کی زندگیوں کو آج ہم 1450 سال کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے عمل سے سیکھ رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں۔ تو سیدہ ام رومان جو تھیں ان کا نام زینب تھا، بعض کہتے ہیں ان کا نام وعد تھا، لیکن ام رومان کا لقب نام پر غالب آ گیا اور اپنے اسی لقب سے وہ مشہور اور معروف ہوئی۔ والد کا نام عامر بن اویمر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی، جن کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا۔ یہ خاندان جزیرۃ العرب کے سدات نامی مقام پر قیام پذیر تھا۔ پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوا اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی، یعنی حارث اور ان کی بیوی ام رومان مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی باہر سے آ کر مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہونا چاہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقامی زعماء میں سے کسی کو اپنا حلیف بنا لے تاکہ اسے اس کی کفالت میسر آ سکے اور وہاں آسانی سے گزر بسر ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی سعودیہ جائے تو اس کو کفیل بنانا پڑتا ہے کسی کو۔ تو حارث نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا کفیل بنا لیا۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے۔ حارث کے خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ام رومان کا رفیق حیات جس پر بھروسہ کیے وہ زندگی بسر کر رہی تھی، دنیا فانی سے کوچ کر گیا، یعنی حارث کا انتقال ہو گیا۔ اب جزیرۃ العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی۔ یہ آج بھی وہاں پر میرے خیال میں رواج موجود ہے۔ یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر اختیار کیا جاتا کہ اس طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا اور بیوہ کی زندگی پرامن بسر ہونے لگتی۔ اسی معاشرتی رواج کے مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ام رومان کا مسلمان ہونا۔ ام رومان نے اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ سیدہ ابو بکر رضی اللہ کے گھر میں سعادت، فیاضی، امن، سکھ، چین اور خوشحالی کی زندگی بسر کی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں آسمانی نور کی جھلک پیدا ہوئی۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے ام رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دعوت و ارشاد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاون میری ذمہ داری ہے، اور میں لوگوں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہوں، اور نئے دین کے احکامات کی وضاحت کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کیا جائے، کیونکہ رشتہ داروں میں اعتماد کی فضا زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ام رومان کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی، اور انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام رومان سے کہا کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھیں، کسی کو بتائیں نہیں۔ یہ صورتحال اس وقت تک رہے جب تک اللہ رب العالمین سازگار ماحول نہ پیدا کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام رومان کے اسلام قبول کرنے کا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر و بیشتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آمد و رفت رہتی تھی، کیونکہ یہ گھر آپ کے لیے دوسرے گھروں کی نسبت زیادہ محفوظ و مامون تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی وہ پورے شوق سے خوش آمدید کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے گھر میں بہار آ جاتی۔ اس طرح ام رومان کا گھر اس اعتبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، بلکہ یہ گھر ایسا روشن دان بنا جس سے اسلام کی دعوت کے انوار ہر سو پھیلنے لگے۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ازدواجی ذمہ داری۔ کس طرح سیدہ ام رومان رضی اللہ اپنے خاوند کی بہترین معاون ثابت ہوئیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے لیے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے۔ ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ سعادت مند کون ہو سکتا ہے، جن کے گھر میں اعلیٰ و عرفہ بہتر و برتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ قدم رنجہ فرماتے ہوں۔ ان کی خوش نصیبی کے کیا کہنے جن کے گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہتر و برتر فرشتہ وہی لے کے آتا ہو۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بلا تاخیر کمر بستہ ہو جاتی، اور اس کے لیے ذاتی جد و جہد کے ساتھ بے دریغ مال و دولت بھی خرچ کرتی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے ان کی بارے میں ہمیں پتہ لگا کہ بالکل کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ جیسے ہی کسی نیکی کے کام کا پتہ لگتا تھا، کسی برکت والے کام کا پتہ لگتا تھا، کلمے کی سربلندی کے لیے کسی مقصد کا ان کے سامنے ذکر ہوتا تھا تو فوراً لبیک کہتی تھی، مال سے اپنی جان سے ہر طریقے سے جد و جہد کرتی تھی۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اس کام پر آمادہ کرتی کہ وہ ان کمزور اور ناتواں غلاموں کو خرید کر آزاد کریں جنہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ وہ عموماً ان خرید کردہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرنے کی سیدنا ابو بکر رضی اللہ کو ترغیب دلاتی۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت عمل ہے کہ خود اپنے شوہر کو نیک کاموں کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اگر دونوں ہی اللہ کے کام کے لیے سربستہ ہو جائیں تو کیا ہی کہنے، دونوں مددگار ہو جائیں تو کیا ہی کہنے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے شوہر کے لیے اچھی معاون بنیں، اور اگر بالفرض
آپ کو دوسری سائڈ سے ایسا نہیں ملتا تو اللہ سے بہت دعائیں کریں، اللہ پاک اپنی رحمت سے جو ہے آسانیاں فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کلمت اللہ کے لیے اپنی بیوی کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے، اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے۔ سیدہ ام رومان کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پہ گھر کے اندر اور باہر ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ گھر کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے۔ گھر سے باہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے خاوند سیدنا ابو بکر رضی اللہ دشمنان اسلام کی طرف سے ان دونوں کو دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر دلاسا دیتی، ان کے حوصلے بڑھاتی تاکہ ظالموں اور شرپسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمی سے مقابلہ کر سکیں اور ان دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں۔ یعنی کیا کرتی تھی کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ پورے طریقے سے اپنے شوہر کو دلاسا دیتی اور ان کا ساتھ دیتی۔ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری۔ سیدہ ام رومان کو یہ جان کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی خوش دامن بنانے کی دلی رغبت رکھتے ہیں اور آپ اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا ہی شرف تھا، کیا ہی حکم تھا کہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر حکم دیا اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کے بھیجا کہ جا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دی جائے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہی عزت افزائی ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق میں سے بے مثال شخصیت کو ام رومان آپ کا داماد بنانے کے لیے پسند کیا۔ تو یہ بہت بڑی ان کی فضیلت تھی اور جو ہے یہ بالکل صحیح بات ہے تاریخی اعتبار سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی ان کی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی اور روسی ہجرت کے بعد ماہ شوال کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بابرکت ہجرت کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ کو بتانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ سفر ہجرت پہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور اس کے بعد جب حضرت علی کے سپرد امانتیں کی اور ان کو حکم دیا کہ امانتیں امانت داروں کے سپرد کر کے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ اور دونوں بیٹیاں سید ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا خاندان، ام رومان اور عائشہ رضی اللہ، تو وہ عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ملحق امہات المومنین کے رہائش کے لیے حجرے تعمیر کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کی ذہن میں یادوں کی بارات محو سفر ہوئی۔ ان کے خیال میں پہلے خاوند کی رفاقت، اس کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف منتقل ہونا، وہاں پہلے خاوند کی وفات، اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ رشتہ ازدواج، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونا اور پھر جو ہے اللہ کی منشا کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا داماد بننا۔ تو وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے بہت سعادت مند سمجھتی تھی کہ اللہ نے ان پر اتنی جو ہیں وہ نوازشات کی ہیں، اتنی رحمتیں کی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ پر بہتان، لیکن سیاہ بادل اور کالی گھٹاؤں نے سیدہ ام رومان رضی اللہ کے صاف ستھرے ماحول میں اندھیرا بکھیر دیا۔ ان کی صاف شفاف پرسکون زندگی کو اضطراب کی لہروں نے گندلا کر کے رکھ دیا۔
رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بہتان تراشی کا گھناؤنا کردار ادا کیا اور اس کا معاشرے میں خوب ڈھنڈورا پیٹا۔ اس عاقبت نااندیش نے صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ کے بارے میں الزام تراشی کی۔ الزام تراشی کی وہ ناہنجار اس چیز کو بھول گیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تمام کائنات کی خواتین میں اخلاقیات کے اعتبار سے ایک بلند مقام پر فائز ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ سارا کچھ کیا، الزام لگایا، اور اس سب کا جو ہے اثر وہ سیدہ ام رومان پر بہت زیادہ ہوا۔ انہوں نے جب لوگوں کی بےہودہ گوئی دیکھی تو شدید صدمے کی بنا پر مدہوش ہو کے زمین پہ گریں، لیکن اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان نے انہیں صبر کا دامن تھامنے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ کیا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ابو بکر صدیق کے خاندان کو اس غم سے نجات دے۔ بلا شبہ وہ قادر و مطلق اور حامی و ناصر ہے۔ سیدہ ام رومان نے اس صورتحال کو اپنی لاڈلی بیٹی سے چھپائے رکھا۔ وہ بیٹی پر انتہائی شفیق ہونے کی وجہ سے اس بات کو بخوبی جانتی تھی کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے گی، لیکن اللہ کی کرنی ہو کر رہتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات ہر طرف پھیل گئی۔ مصطح کے ذریعے سے یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ کے کانوں تک پہنچ گئی، اور یہ بیہودہ باتیں سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ شدید غم میں مبتلا ہو گئیں، اور تبھی ان کو پتہ چلا کہ کچھ عرصے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو تہی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور جب سیدہ عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے پاس آئیں تو دیکھا کہ دونوں غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، شدید غم میں مبتلا ہیں۔ اپنے والدین کو دیکھتے ہی رونا شروع کیا، روتے ہوئے ہچکی بن گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اماں جان سے گلہ کرتے ہوئے کہنے لگیں، امی جان آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، کیوں مجھ سے یہ باتیں چھپا کے رکھیں، میں کیا کروں، کس کو اپنا دکھڑا سناؤں۔ سیدہ ام رومان نے غمزدہ لہجے میں شفقت بھرا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی غم نہ کرو۔ جب کوئی عورت اپنے خاوند کی محبوب نظر ہوتی ہے اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو اکثر و بیشتر اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن جو دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ آزمائش کی گھڑیوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کی لاج رکھتا ہے۔ سیدنا ابو بکر جو ہیں ان کے دل، سیدنا ابو بکر کے دل سے دوسرے لوگوں کے دل نور ایمان کی دولت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کٹھن آزمائش کو تشت ازبام کرنے کا حکم دیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور سیدنا عائشہ صدیقہ کو اس گناؤنے الزام سے بالکل بری ہونے کی نوید سنا دی۔ ہم سورۃ النور آیت نمبر 11 to 20 میں یہ پورا واقعہ دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ بہتان لگانے والوں کا اللہ نے راز افشا کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خوشخبری ملی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ سیدنا ابو بکر اور دیگر تمام مسلمانوں کے گھروں میں مسرت اور شادمانی آ گئی، اور افتراح پروازوں کے چہرے پر ذلت اور سیاہی رونما ہونے لگی۔ تو آپ دیکھیں ایسے کریٹیکل لمحے میں بھی ام رومان نے اپنی بیٹی کو محبت کا، صبر کا درس دیا، اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا اور سمجھایا کہ کس طرح اللہ ہی کو یاد کرنے والے کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں ایسی ماؤں کی تربیت پہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی عائشہ جیسی تربیت کی۔ کیا آج ہم اس طرح کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی ہی اصلاح سے غافل ہیں، تو ہم اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کی اصلاح پر کیا توجہ دیں گے؟ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ان صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کے لیے، کس طرح شوہر کے شانہ بشانہ ان کی دین کے کاموں میں معاونت کرتی تھی، اور کس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی تھی، اور کس طرح وہ اللہ کی نوازشات جو تھیں ان کی شکر گزار رہتی تھی۔
غزوہ حنین کے دوران سیدہ ام رومان رضی اللہ قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور یہ کلمات کہے، اللہم انت تعلم ما لقیت ام الرومان فیک وفی رسولک۔ الہی تو جانتا ہے کہ ام رومان تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کس قدر مصائب و مشکلات کا شکار ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ چیز پسند ہو وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام رومان رضی اللہ کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں دار المتقین میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں آج کی یہ سٹوری جو ہم نے حضرت سیدہ ام رومان کے بارے میں پڑھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ضرور اپنا فیڈ بیک دیا کریں، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے جو ہے وہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے واقعی اس کو توجہ اور محبت سے سن رہے ہیں۔ جو ان صحابیات کا حق ہے ان کی زندگی کا، وہ ہم ان کو بہترین طریقے سے سن کے اس پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔